بلند آواز درود ٹھیک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سارے مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ تخیل سے بالا ہے بام محمد خدا جانتا ہے مقام محمد پیا جس نے ایک بار جام محمد صدا وہ ہو کے رہا غلام محمد مکرم معظم منور و انور دونوں عالم پہ غالب ہے نام محمد مجھے اپنی مغفرت کا یقین ہو گیا ہے جب سے میرے لب پہ آیا ہے نام محمد ہوا جو صدیق فاروق عثمان علی کا وہی ہوا مصطفیٰ کا یہ جو سب نام ہمیں ملے ہیں بنام محمد تخیل سے دوالا ہے بام محمد خدا جانتا ہے مقام محمد اللہ سونے دی حمد و ثناء تو بعد کریم آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جہادیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت تواری اسالی مختصر حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس دے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اتھا موجود جملہ علماء کرام قاریو قرہ حضرات نعت خوان حضرات نقیب محفل معززین علاقہ بزرگوں نوجوانوں بچوں بالخصوص میزبان ذی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب تو پہلی چیز کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساکو مسلمان پیدا کیتا اور اللہ رب العزت نے ساکو اون ونڈ چ رکھا جن دے وچ اللہ رب العزت نے اپنی بھی شناس عطا کی تھی اپنے محبوب بھی شناس عطا کی تھی اور نال ہی وقت اس جماعت چ رکھا جن دا دل ایڈا سونا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت دے دل کو ایڈا سونا بڑھایا ہے کہ انہاں دے دل دے وچ ہر وقت شمع عشق مصطفیٰ بلی راندی ہے یعنی انہاں دی شروعات تھی عشق مصطفیٰ کو لے تے انتہا بھی عشق مصطفیٰ ہے یعنی انہاں دا دل رب نے اتنا سونا بڑا چھوڑا ہے کہ جو خدا تک پہنچن دی کوشش کریں تَوَمَا يُطْ رَسُولَ فَقَدَ تَعَالَّا یعنی رسول دے در تے جڑا پہنچتا ہے یعنی انہوں کو پتہ ہے کہ رستہ ہکو ہے جو قبر اچ ونجنا ہے تاں ہی رستہ ہکو ہے جو حشر اچ ونجنا ہے تاں ہی رستہ ہکو ہے یعنی سارے کل میپ ہے ایک جو نا روڈ میپ ہوندہ ہے تو ساکو پتہ ہوندہ ہے بھئی یار یہ روڈ ہے اپلیکیشن موبائل دوتے بھی اساں جڑے رستے کو لینے ہیں تو ایک اپلیکیشن ہے نا رستہ رسالے ایک مسلمان کو بھی روڈ میپ ہے کافر کل کونی اور روڈ میپ کیڑا ہے کہ دنیا فانی جہاں بات عالم برزخ ہے بات عالم حشر ہے یعنی انسان کو یہ پتہ ہے کہ جو میں خدا تک پہنچنا ہے تو کنے منزل ایک رستہ ہے ان رستے جو تھی کے وجڑا ہے تے ان رستے دے ویچ سب تو وڈا سہارا محمد عربی دی ذات ہے اور کوئی رستہ نہیں کوئی چارہ نہیں یعنی قبر اچ ونیوں تا رسول خدا دی ذات
جو حشرچ کھڑے ہوں اپنے اعمال تک کوئی کسی کھاتے چ نہیں، جو اگر شفاعت ہو سی تو محمد عربی دی ہو سی۔ حضرات محترم یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب، اے حبیب، انہاں کو فرما چھوڑ جو اللہ نال تساں محبت کریں دے وے، وقت محمد عربی دے فرما بردار بڑھ ون، وقت اللہ توڑے نال محبت کرے سی، یعنی تساں اساں دعویٰ کریں دے کہ اساں اللہ رب العزت نال محبت کریں دے۔ اللہ فرمائیں دے جو محبت دا دعویٰ دے اتے پورا اترنا ہی تو وقت انہاں کو آگ تیرے فرما بردار بڑھے، وقت میں نل اصل محبت ہو سی، یعنی تیرے در تے آوے سی، سمجھو میرے در تے آوے سی، یعنی کوئی چارہ کو نہیں، کوئی رستہ ہی کو نہیں، یعنی توحید کو سمجھن، یعنی لا الہ الا اللہ، اس توحید کو سمجھن دا ذریعہ ہی محمد عربی دا در ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نبی اور رسول جرے زمین دے اتے دھرتی تے تشریف گن کے آئے اور توحید دا پیغام گن کے آئے، اور کسی بھی امت نے، کسی بھی نبی نے خدا کو لٹھا کو نہیں، لیکن اللہ دا پیغام نظام قدرت ہے کہ ازل کو گھن کے اور قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک، یعنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ نے ذریعہ توحید دا بندہ خدا کو رکھا، یعنی جیڑا زمین دے ہوتے اللہ نے فرشتے نہیں دکھائے انسانوں کو، یعنی غیر نبی کو فرشتے نہیں دکھائے، اللہ تعالیٰ نے انہوں کو کوئی ظاہراً بہت بڑے حضور تو علاوہ کوئی معجزات نہیں دکھائے، اگر معجزات دکھائیں تائیں محمد عربی دے ساتھ دکھائے، یعنی حضور کو لو معجزات ظاہر تھے، تو اللہ رب العزت نے جس ٹائم توحید دا رستہ رکھا ہے تو بندہ خدا کو رکھا ہے کہ جیڑا محبوب تے کو منے سی او میں کو منے سی، جیڑا زمین دے اتے تیرے سامنے کھڑ کے تیری نفی کر چھوڑے سی او میں خدا کو ہی نہیں منے، یعنی توحید کو سمجھنے واسطے بھی ساگو در مصطفیٰ تے ونجڑا پہنچ گئے۔ اور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت جھومنا یہ شرف عظیم ہے، ایک خاص فضیلت حاصل ہے، یعنی تیری میری عبادت دا ہومنا، ذکر دا ہومنا، آج تو تے میں مسلمان بیٹھے ہیں اور خدا دی بارگاہ دے وچ عرض کرنے ہیں کہ مالک تو میں کوئی چیز عطا کر چاہ، مالک دی بارگاہ سجدہ ریز ہونے ہیں اور خدا کو منگتے ہیں، آج سارے کو رستہ ہے، آج سارے کو پلیٹ فارم ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اندہ محبوب ہے، شریعت ہے، طریقت ہے، سنت ہے، سیرت ہے، اسوہ حسنہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن سوچ کر اصل چیزیں ہے کہ کیا اساں اللہ تے اللہ دے رسول دے احکامات دے پابند ہیں، یا صرف زبان دی حد تک ساری زبان تے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے ہن یا لبیک اللہم لبیک دے نعرے ہن، تا کیا اساں اللہ دے احکامات دے تابع ہیں؟ کیا اللہ نے جو فرمائے کہ میری اصل محبت وہ ہے جڑا محمد عربی تیرا تابع تھی سی، کیا اساں محمد عربی دے تابع ہیں؟ کیا رسول اللہ دی شریعت دے تابع ہے؟ کیا طریقت دے تابع ہے؟ کیا نبی دی سنت دے تابع ہیں؟ ایک سنت بھی تیری عشق مصطفیٰ دے وچ تائیں اپنا کے دیئے ہو سکتے تیری بخشش دا بہانہ بڑھا۔ آواز سے یاد رکھیں کہ اساں مسلمان جڑے ہوئے ہیں اے رب دی وانڈ ہے، ہون جس ٹائم وانڈ اچ پا چھوڑا جری وانڈ دے وچ اپنی پہچان لیتی، اپنے محبوب دی پہچان لیتی، تو وقت تیرے کو سوال بھی ہوئے ہیں، کیونکہ مسلمان ہون دے وچ تیری میری کوئی یعنی سٹرگل کو نہیں، کوئی عبادت کو نہیں، کوئی ذکر کو نہیں کہ یا اللہ سا کو مسلمان پیدا کر، تو وقت دی وانڈ تے قربان نہ ونیوں کہ بغیر عبادت، بغیر سٹرگل اور بغیر ذکر دے اللہ تعالیٰ نے سا کو مسلمان دے گھر پیدا کیتا، اس تو بعد اپنی شناس اور اپنے محبوب دی شناس لے کے سا کو قرآن اور محبوب عطا کیتا، وقت اس تو بعد تو سوچ کر وقت کو رستہ دے چھوڑے اس کے میرے کو منگو، اور منگن ویلے سب تو زیادہ قریب میں توارے اوملے ہو ساں جس تو سا میرے بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہو، اور سوچ کرو اساں دے سا خدا دے نیڑے وننا چاہنے، اگر خدا دے نیڑے وننا چاہنے ہیں تو وقت نماز پڑھ، وقت قرآن پڑھ، یہ نماز پڑھ سے تا نماز واحد ذریعہ ہے جر تک خدا دے نیڑے کر گئے سے، یعنی فرائض و واجبات، اساں اپنے فرائض و واجبات تو بھی قاصر ہیں، یعنی زندگی دے وچ اساں اللہ دی بارگاہ دے وچ جڑے فرض ہومن واجبات ہومن انہاں کو بھی دوری اپنا لیندے ہیں، تے اللہ تعالیٰ فرمائے دے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرمائے حضور فرمائے اللہ فرمائے دے جڑا بندہ نفلی باتاں کریں دے نا میں کو اپنا قرب عطا فرما چھوڑے،
ہن سوچ کر تو تے میں فرائض و واجبات کو دور کھڑے ہوں تے قرب الہی رات دے وچ بیداری دے وچ اور شب زندہ داری دے وچ موجود ہے. ہن بندہ جرا رات کو اٹھا کھڑا ہوئے تے دنیا ستی پئی ہوئے تو کیا دیں ستی ہوئی دنیا تے اٹھی دنیا وچ فرق کونی. یاد رکھ اس دے وچ تیرے کو دنیا دی نمازاں عبادتاں تو ایسیاں بھی ہیں کہ جن دے وچ ریاکاری بھی آ سکتی ہے کہ میں کو بندہ دے دا پے فلاں بندہ دے دا پے, لیکن سوچ کر رات دی عبادت دے وچ کوئی ریاکاری کو نہیں, اون دے وچ تے کو پتہ ہے کہ صرف میرا خدا میں کو دے دا پے. سوچ کر اس خدا دی جڑی رحمتاں دا نزول ہے تو خدا واسطے اٹھا ہے, بخار آئی عبادت آئی سردی آئی گرمی آئی تو اٹھا ہے کہ کو تے کو پتہ ہے کہ نماز واحد چیز ہے جڑی رب دے میں سب تو زیادہ قریب ہونا. ہاں تو کیا دائیں رب نہیں رہتا, رب خوش تھیندا ہے, فرشتیاں دے کو ذکر کریندا ہے کہ دیکھ ٹھڈی رات ہے گرم رات ہے بیمار ہے تکلیف نال ہے, لیکن میری قربت واسطے میرے قریب تھیون واسطے او کو پتہ ہے کہ جرے میں رب دی بارگاہ سجدہ بیساں رب میں کو بڑے قریب کر چھڑے سی. وعدن کے تیری آنکھ چو ہانج ڈھاواں نہ دے سی رب تیری تقدیر پہلے بدل دے سی. تو ٹورتا صحیح تو طریقہ کار تا اپنانا جن نال اللہ دی قربت تے کو حاصل تھی سگی, اور او قربت اس وقت حاصل تھی سی جرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال وفا کرے. اور وفا کیشے نالے وفا ہے سیرت مصطفیٰ دینا اسوہ حسنہ دینا اور نماز فرائض و واجبات دینا. اساں اج کیا آدھے ہیں ساری مثالیں بڑی ہوئی ہے کہ اساں آدھے کہ نماز جڑی ہے نا یہ تا ہر کہیں دے منے اپنا جواب ایمین ہر کہیں اپنا جواب دے منے سارا معاشرہ ہی ہوئے کہ یار اساں کہیں سنگی کو آکھوں چاہے نماز پڑھ چا اگلا دے یار وائن توائن میرے کپڑے خراب ہیں. اکثر جواب یہ ہوتے کپڑے خراب ہیں. افسوس کا مقام ہے کہ تمہارے کپڑے خراب ہیں اور تم اس لیے نہیں جاتے کہ تمہارے کپڑے خراب ہیں, اور کپڑے خراب کر کے بھی تو ودیں تھیا. تے اگر تے کو کوئی آنکھ دے وے کہ یارا سنگی کہیں دعوت تے وینے ہیں کہیں شادی تے وینے ہیں تو ایک منٹ نہ مرے سے تو آکھ سے یار میں کو کپڑے تبدیل کرن دے تے میں جناب ہونے دعوت تے جلدنا. وہ تو نماز واسطے تبدیل کیوں نہ میں کریں دا, وہ تو قرآن پڑھن واسطے کیوں نہ میں کریں دا. حضرات محترم یاد رکھیں چاہ نماز دا فائدہ وعدن تو نبی دا فرمان جو سن گھننے آوا تو کریں یہ جی گالی نہ کریں ہاں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جڑے انسان مرویں دے نا اگر پیو قبر چے تے پوتر جیندہ کھڑے, اور اگر پوتر فوت تھی گئے تے پیو جیندہ کھڑے, جیڑا بھی گھر دا فر جیندہ کھڑے ہر نماز ویلے جس ٹائم اتحیات دے ہوتے یعنی پانچ ٹائم دی نماز ادا کرے سی ہر نماز دے ہوتے جڑے اتحیات دے ہوتے بیٹھا ہوندہ ہے اور رب نغفر لی والے والے دیا پڑھدا بیٹھا ہوندہ ہے. حضور فرمیندن ہر نماز ویلے جیڑا نماز جیندہ پڑھدا بیٹھا ہوندہ ہے اون دا فائدہ کو خود کو بھی تھیندہ ہے تے قبر والے کو بھی تھیندہ ہے. وعدن خود غرضی نہ کرنا دنیا دے اندر تا اپنے والد نال اپنی والدہ نال اپنے بزرگ نال محبت کرنا ہمیں انہاں کو توفے دیندہ ہمیں انہاں واسطے کپڑے گھن کے آنا ہمیں انہاں نال محبت اظہار کرنا ہمیں. ہون جو قبر اچ لگے گئن تو وقت محبت اظہار کی میں گرے سے انہاں کو بھولوے سے نا رسول خدا نے فرمائے کہ جرے تیرے بزرگ ٹور ونجن تیرے اچھے اعمال انہاں کو دکھائے میں دے رانن گندے اعمال ہی کھائے میں دے رانن. چنگے اعمال انہاں دی روحاں خوش تھی وینیاں, گندے اعمال روحاں انہاں دی غمگین تھی وینیاں. تو بس سوچ کر کنیکشن باقی ہے. محمد عربی نے فرمائے آپ نے فرمائے ترے چیزاں ہونیاں جریاں چیزاں انسان کنیکشن قبر اچ باقی رہ ویندے. ایک صدقہ جاریہ ہے, ایک علم نافع ہے, اور تیجی نیک صالح اولاد ہے. یعنی دا مقصد ہے کہ اگر والدین قبر دے اندر لگے گئے اور اگر او نمازی کونن او پرہیزگار کونن انہاں دی بخشش آسانی کو نہیں تے پیچھے اولاد نیک صالح ہے اچھے اعمال والی ہے ان دے کردار دے نال اللہ تعالیٰ ان دی بخشش فرما چھوڑے سی. جو اگر بخشش تھی گئی ہے ان دے اولاد دے چنگے کمہ نال اللہ ان دے درجات بلند کر چھوڑے. حضرات اور قرآن دی گال کروں تا قرآن تساکو نہیں چھوڑیں دا اساں چھوڑ دیتا ہے. قرآن دی گال کروں تا قرآن تساکو نہیں چھوڑا. قرآن تا تیری میری زندگی دنال ایمیں جڑا ہوئے کہ تو تے میں اٹھوں تائیں قرآن ہے جو تو تے میں سمتے پائیں ہونے تائیں بھی قرآن. یعنی قرآن ایسی لاریب کتاب ہے. اور لوگ آدھن موجزہ میں کہ تیرے گھاری تو مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کے بھی تو قرآن کو ہاتھ نہ ماریں, ایسی کتاب ہے رب کا قرآن. لوگ آدھن بھائی قرآن پیتی ہے رب دا کلام ہے, یہ ایسی موجزاتی کتاب ہے تو تا مسلمان ہے. ایکو دیکھن پڑھن تا موری گال ہے, ایکو دیکھن نال بھی کافر مسلمان تھا.
یعنی محمد عربی دا او معجزہ ہے. کئی معجزے تا او ہی نا سرکار نے چند کلو ٹوٹے کیتا وقت جڑ گیا. او معجزہ تا موجود ہے بے شک ہوا لیکن آج موجود نظر نہیں آندا. معجزہ موجود ہے لیکن آج ایسا معجزہ جڑے تیری اکھی دیکھیں نہا او تیرے گھر دی جو موجود ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید آدھر. یعنی میرے محبوب دا او معجزہ جرا ہر وقت تیرے کل موجود ہے. تو جس وقت بھی قرآن کو دیکھیں تے کو محبوب یاد آ رہے کہ یہ قرآن وہ ہے جو لاریب کتاب جو اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر اتاری ہے. اور وطگاز ہن کلام تا خدا دی ہے جوڑ کو سمجھیں. اللہ نے کلام تا اپنا دیتا ہے, کلام اپنے ہی الفاظ اپنے ہی لیکن بزبان مصطفیٰ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا محبوبہ کلام میرا اس لیکن زمین دے اتے زبان تیری ہے. این کڑی کو یاد رکھیں. تاوستے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن نماز اور قرآن اے دو چیزاں انسان دے نال بنیادی جڑیاں ہوئی ہیں. جرا انسان انہاں کو چک ویندہ ہے وہ خدا دا قربت حاصل نہیں کر سکتا. کوئی ولی کوئی کلندر آکھو بیٹھے یا جے کو کوئی جناب بہت بڑا محدث آکھو بیٹھے اگر وہ انہاں دو چیزاں کو دور ہے, اگر نماز کو دور ہے تے قرآن کو دور ہے, وہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ دا ولی ہمیشہ وہ بڑھنا بڑھ سکتا ہے. غوث کتب ابدال دے مقام جڑے حاصل ہونن اور جناب اوتاد دے جڑے مقام حاصل ہونن وہ عبادات اور ذکر دے نال ہونن. جڑا انسان جتنی زیادہ عبادت اور ذکر کریں دے اللہ دی قربت حاصل کرنے دی کوشش کریں دے. اور وقت وہ لوگ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. اللہ فرمائے دے سالے کو ڈردے بھی ہوئے لوگ انجرے علم رکھ دیں. ان سوچ کر ہر بندہ دا میں علم رکھ دا. علم کیڑی شہدہ قرآن دا علم دین ہے. او چیزاں جری تے کو اللہ کو خوف دیوا میں, او چیزاں جری اللہ تعالیٰ تے کو محبت اپنا میں, یعنی او چیزاں او علم جڑا تے کو اے چیز باور کرا رہے تیرے دل کو کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دے دا پہ. دنیا دے رشش کھڑاؤں میں تنہیج کھڑاؤں میں وہ آنکھیں قرآن تا آدھا ہے زہر باطن ہک کر چھوڑ. جاپانیہ دے کی مثال بڑی ہوئی ہے. وہ آدھن 3 چہرے بندے دے ہونن. ایک چہرہ ہوندہ ہے جرا اپنے ماں پیو دے سامنے ہوندہ ہے, 4 دیواری بھیڑی بھیراما دے گو ہوندہ ہے. بیا چہرہ ہوندہ ہے جرا اوہ چہرہ بن کے سنگتیاں دے گو بیٹھا ہوندہ ہے, گپاں شپاں مرندہ بیٹھا ہوندہ ہے. وقت تریجہ چہرہ جرا وہ گھر لوٹ کے آندے تے اپنے گھر دے کنڈی دیندے تے کلہ ہوندہ ہے. وہ جاپانی آدھن جرے وہ کلہ ہوندہ ہے ہوندہ اصل چہرہ وہ ہے. اگر وہ چہرہ جرا تنہائی دے اندر وہ اپنے ماں پیو دے گو رکھ دے, وہ چہرہ اپنے دوستان دے گو رکھ دے, پر میں دے اصل ہک نمبر بندہ وہ. اور سوچ کر کون بندہ ہے جڑا ماں پیو دے گو ہک کو ہوئے, دوستان دے گو ہک کو ہوئے, اور سب تو بڑی گالے کہ تنہائی دے اندر جس میں تے کو کوئی بھی نہیں رہا پیا تیرا اصل چہرہ ہے کہ تیری تنہائی سیف ہے, تیری تنہائی دے اندر بھی خدا دا تے کو خوف ہے. تو یاد رکھ گنے اے خدا دا خوف ہومڑ بھی قرب الہی دی نشانی ہی بھی اللہ کو قرب عطا کر رہندا ہے. حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت کو خاص فضیلتہ حاصل ہیں, بخشش دے مقام دے ہوتے ہیں. سوچ کر اے امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ ایک بندہ فوت تھی گئے پچھو بیا عمل اچھے کریں دا پہ ان دے اچھے عمل نال اگلا بخشیں دا پہ, اے بھی امت محمدیہ کو بخشر دے اللہ تعالیٰ نے مقام دیتے ہیں. تسو اللہ دا شکر ادا کر اور اللہ تعالیٰ کو خوف کھا اور علم حاصل کر قرآن و حدیث دا, اور دنیا دے وچ اس انداز نہ زندگی گزار کہ انسان اپنے آپ کو اس طریقے نال آج ان کے ساری دے نال ڈھال چھوڑے کہ میں مسند شاہی تے بیٹھا ہوں, مسند فقیر اچ بیٹھا ہوں, جس مقام اچ بیٹھا ہوں, اس انداز ہوئے کہ میرا انداز میرے رب کو بھا ونجے. حضرات دیکھو حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی ہیں, اچھا قرآن دی گال پہ کریں نا, ایک صحابی ہیں تے انہوں دا نا ہے حضرت کعب. سونا قرآن پڑھ دے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو سروائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو سروایا. جس ٹائم حضرت کعب آگے حضور نے فرمایا کعب قرآن تا سنا, قرآن تا سنا. اگو کعب تربیت حضور دے نا, صحابی تادن ایک گھنٹے در لازہ حضور کو کوئی صحابی بیٹھے یا ہوں زندگی گزاری ہے جن نبی دی تربیت ایک گھنٹہ بیٹھا ہے او سالاں دی باتاں کو زیادہ ہے اور تربیت زیادہ ہے. حضور دی بارگاہ کعب آدن یا رسول اللہ تو آکو اللہ آکے کہ کعب کو چھڑو. رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا ہاں کعب میں کو اللہ آدھا ہے کہ کعب کو سن قرآن. تا آکھن دا مقصد یہ ہے کہ جس ٹائم انسان قرآن پڑھ دے میرا رب سن دے.
میرا رب سنتا ہے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتے مقرر کر رکھیں جرے تیرے قرآن سنن عرشہ تو لے آنن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی آئی رات کو قرآن پڑھدا بیٹھا ہے اور اچھی آوازی ترنمی جو پڑھدا ہے قرآن پڑھدا ہے سوزیج پڑھدا ہے. جے رات کو شوق تھیندا ہے نا جے اچھی آوازی پڑھن لگدا ہے وہ گھر دے وچ ایک گھوڑا بدھا کھڑا ہے انہاں دا اور نال ایک بچہ ستا پیا انہاں دا. ہن جویں اچھی آوازی قرآن پڑھدا ہے انہاں دا گھوڑا اچھن لگ پیا. وقت آواز چھوٹی کر رہے ہیں قرآن دی. وقت تھوڑی دیر بعد ذوق و شوق دے وچ اچھی آوازی قرآن پڑھ دین. اے رات دا پہرے 2-3 دا پہرے وقت تو گھوڑا اچھن لگدا ہے وقت آواز مٹھی کر رہے ہیں. ایو عالم گزرتا رہیا. صبح دا وقت قریب آیا تو او صحابی نے ہاتھ چاہے دعا واسطے. جس ٹائم ہاتھ چاہے تو انہاں دے سر دے اتوں نور دی لاٹاں نکلیاں نہیں. ایو منظر سویرے نماز تو بعد حضور دی بارگاہ چوں صحابی وہیں دس سک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں راتی قرآن پڑھدا رہی ہوں. میں راتی جو قرآن اچھا پڑھن لگدا ہوں میرا بچہ ہی ستا پیا ایک گھوڑا میرا کھڑا ہے میں اچھا جو پڑھدا ہوں گھوڑا اچھن لگ ویندا آئی میں مٹھا تھی وینا ایمیل کر تھیندا آئی وقت میں مٹھا تھی وینا. یا رسول اللہ میں پوری رات گزردی رہی ہے لیکن جڑے سویرے میں نماز کو پہلے دعا منگی ہے میرے سر دے تو نور دی روشنیاں نکلیاں. یا رسول اللہ کیڑی شے دیاں؟ سرکار نے فرمایا اے رات کو جرا تو قرآن پڑھتا بیٹھا ہمیں اللہ دے عرش دے فرشتے زمین تے لائے ہیں تیرا قرآن سن دے بیٹھے. سمجھ آ رہی ہے کتنی بڑی بات؟ عرشی فرشتے اترے ہیں تمہارے ذوق و شوق سے تمہارا قرآن سننے کے لیے. سرکار نے فرمایا اگر تو قرآن سویرے تک پڑھتا بیٹھا رہندا تو سویرے جرے نور دی روشنیاں ہیں انہاں فرشتیاں کو ویندہ ہویا پورا مدینہ دیکھے. یعنی مقصد یہ ہے کہ جرا انسان قرآن پڑھتا ہے تم اللہ نے مختص کیتے ہیں فرشتے باقاعدہ لکھو. ایک فرشتے یہ ہیں جڑے اتھاں تیرے کھبے سجے بیٹھن تھے اے موت دے نال. ایک فرشتے ایسے ہیں جڑے زمین دے ہوتے مقرر ہیں. ایک فرشتے ایسے ہیں جڑے خاصیت رکھ دن کہ اللہ تعالیٰ کو شان و عظمت جرسم زمین دے ہوتے عطا کر رہندا ہے تو انہاں دے مقام و درجے واسطے اور انہاں دے قرب الہی دے مطابق اللہ تعالیٰ دے عرشی فرشتے بھی انہاں دا کلام سنن واسطے زمین دے ہوتے رہندے. حضرات محترم دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا میں ان اللہ عزیز غفور میں بہت غفور الرحیم یعنی میں بہت زبردست بخشن والا. وہ بخشن تے آوے تو 1000 سال دے بھی گناہ بخش لے. حضور نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جس ٹائم کوئی سچی توبہ کریں دے نا سچی توبہ ایسی ہوندی ہے جری لوگاں دے گو نہیں ہوندی بندیاں دے گو نہیں ہوندی. سچی توبہ ہوندی ہے جری خدا دے گو ہوندی کیونکہ دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہے خدا تا حبل الورید ہے شہر کو زیادہ قریب ہے خدا کو دھوکہ کی میں دے سیں. سچی توبہ ہوئے کیونکہ خدا تیرا جیمنی جانتا ہے تیرا مرنی جانتا ہے تیری قبری جانتا ہے تیرا حشری جانتا ہے. خدا کو دھوکہ کی میں دے سیں سچی توبہ کیتی بھی کوئی عیب بھائی کوئی گناہ ہی تو انہوں نے کہتا سچی توبہ کیتی ہے اور مالک جانتا ہے کہ یہ سچی توبہ کرنے والا ہے. یاد رکھیں سرکار نے فرمایا 1000 سال دے وہ دے گناہ ہو سن اللہ کو معاف کر چھوڑے سی. سوچ کر 1000 سال زندگی نہ تیری ہے نہ میری ہے. اے اللہ دی غفور الرحیمی. حضور نے رسائیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے 70 ماما کو زیادہ محبت فرماوڑ والا ہے کہ اگر تیرے 1000 سال دے بھی گناہ ہو سن تو صراط مستقیم تے ٹر پو اللہ تیرے گناہ ماں گناہ دیکھ سی. جویں بنی اسرائیل دے اندر جرے انسان نیت کی تھی حضور نے فرمایا کہ 99 قتل کر کے بندہ ٹر پیا. اکثر علماء کو سن دے وے وہ کیا معاملہ ہے کہ ان دی نیت چاہ گیا ہے کہ میں توبہ کرے ساں. جس ٹائم اس نیت کر کے ٹر پیا ہے اللہ دے دل کو ہی جاندہ ہے کہ وہ سچی نیت نہ ٹر پائے میں رب دی بارگاہ توبہ کرے ساں. جرے ٹر پائے بندے پوچھے کتھا میں نے بلکہ اون ایک بندے کو پوچھا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہنا 99 قتل کی تھی ودا میری توبہ قبول تھی سی. اگلے بندے کہ تیری توبہ قبول نہیں تھی او کو بھی قتل کر رہتا ہے میرے محمد عربی نے فرمایا 100 جرے پورے تھے ٹر پیا. اگو ایک بندہ لبھا ان کو پوچھا میں توبہ کرنا چاہنا خدا دی بارگاہ دے اندر. وہاں کیا گھا لگاوان بالشت اللہ دے نیک ولی ہاں دی وستی آسیا اتھا لگاوان اللہ تیری توبہ قبول چکرے سی. وستی تو ٹر پہ جس ٹائم ٹر پہ ان دی روح قبض تھی بھی راستے ہون جس ٹائم روح قبض تھی جنت دے فرشتے بھی آئے تے جہنم دے فرشتے آئے. سرکار دا فرمان ہے جنت دے فرشتے آدھن کہ اے توبہ دی نیت نال ویندا پیا ہے ای کو اسا جنت دی گن ویس. جہنم دے فرشتے آدھن کہ این نے حال توبہ نہیں کیتی اور اس نے 100 بندے کو قتل کیتا ہے کوئی جہنم میں گن کے ویس. میرا رب تا غفور الرحیم ہے. میرے رب نے فرمائے فرشتو جھگڑنا نہیں تسا زمین کچھو اگر
ولیاں دی وستی دے نیڑے ہے تو کو جنت لے گھن ونجو، جو اگر اے اپنے گھر دے نیڑے ہے اے کو جہنم وچ گھن ونجو۔ وہ لکھتے ہیں مورخین گوادن لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیتا ہے کہ ای کو اللہ والیاں دی وستی دے نیڑے کر چھوڑ، کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اون دی رستے زمین کو سکاڑ دیتا، اور جس نے سکاڑ لٹھا گیا تے او اللہ والے دی وستی دے نیڑے ہے، اللہ نے فرمائے کو جنت گھنوائے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جب تمہاری نیت صاف ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے راہ ہموار فرما دے گا، تمہارے 1000 سال کے گناہ ہوں اسے بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ حبل الورید ہے، شر سے زیادہ قریب ہے، تمہارے دلوں کو جانتا ہے، تمہاری زندگیوں کو جانتا ہے، تمہارا مرنا جانتا ہے، تمہاری قبر جانتا ہے، تمہاری حشر جانتا ہے، تمہاری دینی جنت و جہنم کو جانتا ہے۔ وہ دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ حضرات دیکھو نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اتے خاص کرم تہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص رحمتہ دا نزول کیتا ہے جو اپنا محبوب جو عطا کر رہتا ہے۔ اسا امت دے وچ بیٹھے ہیں کہ جری امت واسطے انبیاء کرام علیہ السلام نے قرآن دے، انبیاء کرام علیہ السلام بارگاہ خداوندی چاہتے ہیں کہ مالک تیرے محبوب دی عظمت و شان کو اسا سنجھاڑ کیتا ہے۔ ساکو زمین دے اتے تو نبی اور رسول بنا کے نہ بھیج، بلکہ جس محبوب دی تین تعریف اور عظمت پیش کیتی ہے اور کوئی اسی محبوب دی امت جو ادنا جہاں بندہ بڑھا لے۔ اور سوچ کر نبی عالم ارواح وچ امت محمدیہ کو فضیلت سمجھن، اور تو تے میں بغیر کسی سٹرگل دے حضور دی امت یہ بیٹھے۔ حضرات اللہ بہت غفور و رحیم، وعدن کے گواہ نہ چھوڑیں، کیونکہ گواہ تا تیرا ہاتھ بھی ہوسیا، گواہ تا تیرا منہ بھی ہوسی، تیرا نک بھی ہوسی، تیرا کن بھی ہوسن۔ وعدن روز محشر اللہ جس ٹائم بخشڑتے آسی وہ بہت غفور و رحیم ہے۔ لکھتے ہیں کہ جہنم دے وچو سارے ہوں کٹ گنسی، اللہ کلمہ گوجرے ہوسن نا جہنم وچ سزا جھل کے نا تے سارے جنتی ساڑی تے ویسن۔ ایک بندہ ایسا ہو سی جیڑا جہنم وچ کھڑا ہو سی، ان دی گواہی بھی کو نہ ہو سی، شفاعت اللہ کو نہ ہو سی۔ ہون او پریشان کہ میری گواہی کون دے سی؟ اللہ فرمے سی کہ ان دی ہک گواہی گھناؤ، ہک گواہی اچھائی دی گھناؤ، ثواب دی گھناؤ، میں ہوں ہک اچھائی دے ہوتے بھی کو جنت دے دے سی۔ ہون نہ سفارش ہے نہ کو گواہی ہے، پریشان اس انسان دے ہک اکھ دا پپلی دا ہک وال ہو سی، او اللہ دی بارگاہ چ بول پوسی ہک وال، اکھ دی پپلی دا ہک وال، او اللہ دی بارگاہ چ بول پوسی اکسی مالک میں گواہی دینا او وال اکس کہ زندگی دے اندر اے تیری محبت دے ویچ ہک دفعہ تیرے خوف جی اتنا رونا ہائی کہ میں تر تھے گیا ہم، میں پورا سنہ تھے گیا ہم، میں گواہی دینا ہے تیری محبت یہ رونا ہے۔ اللہ فرمائے ان دی گواہی قبول کرو ایک جنت جہنم۔ یعنی آکھن دا مقصد ہے کہ دنیا دا گواہی دیسی دیسی تیرے ہاتھ جو گواہی دے سن، تیری زبان جو گواہی دے سی، تیرے کان جو گواہی دے سن، تیرے ہاتھ پیر دے سن، دنیا دی گواہیاں چھوڑ دے کہ وہ سچ بولے سی یا جھوٹ بولو سی، نفسی دا عالم ہو سی، کوئی کہندہ نہ ہو سی۔ حضرات اتنا سب تو سونی چیز تیرا اپنا جسم ہو سی، جتنا سونا ٹپاوے سن جسم کو اتنا سونی گواہیاں ہو سن، تے جتنا اوکھا کروے سن جسم کو دنیا دی گواہیاں تا دور دی گالے، تیری اپنی گواہی جسم دی جو ایسی ہو سی جری تے کو پھسا دے سی۔ تاں واسطے وعدن غیر چھوڑ دے کہ گواہ دور دا بڑا، سب تو والا گواہ تا تیرا جسم ہے جیرا تیری گواہی دے سی۔ تاں واسطے اپنی تنہائی کو سنا کر، اپنے دنیا دے ویتا بندہ بن چھڑ کے تے جناب بن ڈن کے راندہ ہے تے جناب آدھے لوگ رہ دے پہ حسن۔ اصل مزہ اس وقت ہوندہ ہے کہ جس ٹائم تے کو پتہ ہے کوئی بھی نہیں دے دھا پیا لیکن خدا دے دھا پیا، اس ٹائم تو ایک اللہ تعالیٰ جانچ دے کہ ہونی کو دنیا نہیں دے دی پئی، ایکو میرا خوف ہے کہ نہیں۔ جرا انسان دنیا کو ہٹ کے اور تنہائی اور جنگل اور بیابانہ اچوانج کے بھی خدا دا خوف کھاوے گناہ کول، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنا قرب ضرور بضرور عطا فرما چھوڑے اندہ ہے۔ دیکھو جس ٹائم قرب ملتا ہے وقت قلب جاری تھی ویندہ ہے، اور قلب جس ٹائم جاری تھی ہے وقت اللہ دی ضرباں شروع تھی ویندی ہے۔ یعنی خواجہ خواجگاں خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے جرا قرب دیتا ہے، ان قرب دی ضرباں کیسیاں ہیں کہ آپ اگر کہیں کو نگاہ بھی سکتے ہیں تو وہ غیر مسلم کلمہ پڑھنے لگ ویندہ ہے۔
ان دی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ اور ولایت کبرا اور جناب قرب الہی دا مقام اور سلوک دے منازل طے کریں دے ہوئے اللہ نے او درجہ عطا کیتا ہے امت محمدی چپوں گلیل اولیاء کو ملا کہ آپ جندو توجہ فرماویں ہا اللہ دی زندگی بدل چھوڑیں آدن کروڑ دے وچ ہن بھی کلمہ چوک موجود ہے تاریخ اج بھی کروڑ دی پڑھو چا کلمہ چوک دی جگہ تے مسجد موجود ہے اس جگہ دے اس ہندو راندے ہیں خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ دے کئی ہندو سامنے نین آندے بھی زبردستی کلمے پڑھیندے مسلمان کریندے جس ٹائم آپ دی میت کچے کول چاہ کے اس کلمے علی چوک علی جھا تے رکھی نے اور جناب تھل تے گدی ویندے ہیں اور ہندوواں پوچھے کیندا رش ہے میت کیندی انہاں کہ غلام حسن سیواگ فوت تھی گئے سارے کثیر تعداد اپنی دکاناں دے دروازے بند کر کے کٹھے تھی کے اتھا پہنچے آکھنے آج تا فوت تھی گئے پہلے دن دے سامنے ناسان دے کلمہ پڑھا چھوڑے دائی آج تا فوت تھی گئے آؤ رل کے دے دیں ونج کے چہرہ دے دیں جرا کلمہ پڑھیں دائی خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ دے وصال آپ دی میت پئی ہے اس مقام تے کثیر تعداد ہندو اور سکھ گئن اور ونج کے ہٹا کے لوگوں کو آپ دا چہرہ ڈٹھانے یک زبان ساریاں پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ خواجہ غلام حسن سیواگ جو اپنی زندگی کام کریں دے ہیں نا اپنے مرن تو بعد بھی کر کے دکھا ایک کیویں ملا ہے مقام و مرتبہ حالانکہ مقام و مرتبہ کو قرآن سے ملا ہے کیویں ملا ہے کہ آپ کو سیدات آپ تو غیر سید ہیں سیدات پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی جی شخصیت بھی آپ دی تعظیم و تقریم کریں دیا ہم زمان ہیں ہم وقت ہیں حتیٰ کہ مریدہ پوچھا ہے حضور آپ او تجڑ سواگے آپ تاں سید والے رسولو آپ اتنی تعظیم اور جھک کے مل دے وے غلام حسن سیواگ کو کیویں کیوں مل دے وے آپ نے فرمایا ایسا یہ پر رازاں تو پردانے ہٹیں دے لیکن نہیں چاہتے کہ تمہارے دلوں دے وچ خلل پیدا تھی ونجے راز تو پردہ ہٹا کے ہم نے فرمایا میں این غیر سیواگ دا احترام ہی پرو کرے نا کہ میں رسول خدا دی کچیری کو ڈٹھا ہے تو اون دے میں ڈٹھا ہے اے سارے کل اگلی صفحہ دے وچ محمد عربی دے نیڑے بیٹھا ہے میں ہی پر ہوں جڑ سواگ دی تعریف اور تعظیم کرنا تقریم کرنا اندھا مقصد کیا تھیا تقوی اور مقام و مرتبہ تقوی کی بنیاد پر ہے خواجہ غلام حسن سیواگ رحمت اللہ 10 سال دے ہیں بکریاں چنے دے ودے ہیں آپ نے رضائی بھیرا کو آکھانے ماں پیو بھی سیر تے کونی یا کوئی رب چون گھنے تے یتیمی چی ولی بڑا چھوڑیں دا ہے حضور آپ نے فرمایا اپنے رضائی بھیرا کو کہ میرا بھیرا میرا دل آدھ ہے میں رب دا قرآن پڑھا میرا دل آدھ ہے ہونہ 10 سال دا ہے آج بال کو کٹ کے بھی قرآن پڑھنے ہیں قرآن نہیں پڑھ دا لیکن جنگل دے بھی ودہ ہے رب جب کو چون گھد ہے اور دل دے وچ عشق مصطفیٰ دی شمع پا چھوڑیے اور قرآن و حدیث دی محبت پا چھوڑیے اللہ سونے دی محبت پا چھوڑیے بات اللہ ہوں رستے بھی پا چھوڑے او آدن میرا بھرا میرا روح آدھے میں رب دا قرآن پڑھ اور جس ٹائم آپ اتھوں نکلے تو قرآن پڑھتے پڑھتے وہ منزل تک پہنچے اس مقام و مرتبے تک پہنچے کہ آپ کہیں کو اشارہ کر چھوڑے نا اللہ کو اسلام دی دولت سرفراز فرما لیں دا دیکھو آج دے دور دے ویچ تا خانقاہ ماں او نہیں رہ گئیاں کہ جن دے نال آگ سکتے ہوئے کہ معالج پیدا تھی میں نا یعنی دربار ہونے ہیں خانقاہ ماں ہونے ہیں اللہ دے ولی ہونے ہیں تو او یعنی معالج پیدا کریں ہیں خواجہ غلام حسن سیواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ خلیفہ یعنی میں سمجھو خواجہ گل حسن رحمت اللہ علیہ آپ پیر بارول رحمت اللہ علیہ آپ دے خواجہ حسن ترین خواجہ شاوالا شیف خواجہ غلام قاسم کمبو یعنی خلفاء پیدا تھینے ہیں سلوک دے مناظر طے کرائے ویندرانے ہیں ذکر اللہ ہو دی ضرباں دل دے تے لیا ویندرانے ہیں قلب جاری کر دیتا ویندران داہی یعنی علاج دے نال معالجی پیدا کر دیتا ویندران داہی کہ ایک ایسی چیز کہ ڈاکٹر جیوے ہوندے نا ڈاکٹر علاج کرندہ پیا ہوندے نال ڈاکٹر پڑھیندہ بھی پیا ہوندے بھی ڈاکٹر پڑھیندہ پیا ہوندے سیم روحانیت دے بیچ میں ہے کہ ایک علاج کرندہ پیا ہے نال معالج وہ جہاں پیدا کریں دا پہ پہلے خانقاہ ایسیاں ہونیاں ہیں کہ اتھاں صرف علاج نہیں ہوندہ معالج بھی پیدا تھیندے ہیں آج خانقاہ صرف علاج دی حد تک آ گئی ہیں معالج پیدا کونی تھیندے پہ تو یاد رکھ ایک خانقاہ ہے اساں تا دنیا دی محبت وچ مستغرق ہیں اساں دنیا دے معاملات دی مستغرق رانے ہیں کہیں اساں اللہ دے محبت وچ رسول اللہ دے عشق دے وچ مستغرق نہیں تھے جس وقت کوئی انسان اللہ دی محبت اور رسول اللہ دی محبت
محبت ہی مستغرق تھی ویندہ ہے بات اللہ تعالیٰ اندھا زمین دے ہوتے چرچا کر چھوڑیندہ ہے حضرات آدھن خانقاہ ہے خانقاہ دے ہوتے لو چٹی ڈاڑی آلے بڑھڑے بیٹھے ہیں سرتے امام سجا کے کہ بندے جٹھے ڈاڑے سونے چہرے آلے نیڑے گیا ہے تک لید ہے کہ وہ آپس ہی گفتگو کرندے بیٹھیں بات سن دے تو ہک بیدے دستوں کرے بان تھی گئن وہ نیڑے گیا ہے وہاں کہ یار میں تو سمجھے کوئی بزرگی نے تک آپس ہی بھڑ گئن وہ جرہ جوان ادھنا نیڑے تھی ہے تو بزرگ ہک بے کوئی چاٹا دے پائے گئن حیران تھی گئے کہ یار میں تو انہا کوئی صوفی سمجھے ایک معاملہ ہے جڑے گیا ہے دربار دے نیڑے وہ ہک بیرل بھڑے ودین ہک آدھائی اللہ میں دے بی آدھائی اللہ میں دے یعنی تو تے میں مرلے واسطے بھڑ دیں تو تے میں زمینہ واسطے بھڑ دیں تو تے میں دولت اور دنیا دی چاشنی واسطے بھڑ دیں اور جتنا اللہ دی ضربہ لیاں میں درانیاں لوگاں دی محبت ایسی ہوں دیئے اللہ دی محبت لوگ ایسے مستغرق ہوندن کیونکہ وہ علاج نہیں کریں دے بیٹھے وہ معالجی پیدا کریں دے بیٹھے ہیں اور اللہ دی ضربہ انہاں دے دلان تیران دے بیٹھے ہیں کہ وہ جس ٹائم اجھاتے بیٹھے ہیں انہاں کو دنیا نال فرق نہیں پوندا وہ اللہ نال محبت اتنی محبت کریں ہیں کہ ہک میں نال بھڑ گئے ہک آدھائی اللہ میں دے بھی آدھائی اللہ میں دے سوچ کرو ایسی محبت بھی خانقاہوں پر سکھائی جاتی تھی کہ وہ دنیا سے ماورہ ہو کر اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جائیں حضرات جڑے ایجے لوگ ہوندن نا وقت اللہ نے انہاں کو شان عطا کیتیاں کہ اللہ نے انہاں کو دین و دولت دا مقام اور مرتبہ بادشاہی عطا کیویں کیونکہ یاد رکھ اصل رہنما کون ہوندہ ہے اصل رہنما او ہوندہ ہے جیڑا تے کو قرآن و حدیث دے نال لا چھوڑے جیڑا تے کو اللہ دے محبوب دی محبت اور خدا دی محبت لے چھوڑے یعنی رہنمائی دے بھی چیئے ہوندہ ہے اور خاص طور دوتے او رہنما جیڑا دنیا دے اندر کسی بھی دینی تبلیغ دے بھی رہنمائی حاصل کرے یعنی یہ سمجھو مرشد ہوئے یا سمجھو چاہ اندہ مقام و مرتبہ کسی استازی دے بھی چھوئے یا کسی مقام دے درجے دے بھی چھوئے جیڑا رہنمائی دے بھی کھڑا ہوئے تھیا اندہ ضروری ہے کہ وہ اہل علم ہوئے عالم دین ہوئے قرآن دا علم جانتا ہوئے نبی دے فرمان دا علم جانتا ہوئے قرآن و حدیث دی تفسیر جانتا ہوئے نہ تا کم از کم سارے استاد سے فرمینے ہیں جو رہنما بڑا بیٹھا ہوئے دو قسمی پیر ہوندن ہک پیر ہوندہ لوگاں دی رہنمائی کرندہ بیٹھا ہوندہ ہک پیر ہوندہ جرا اپنے جوگا ہوئے تاو یاد رکھو او دور تا بڑے دور لگے گئے کہ جلے لوگاں دی رہنمائی تھی دی ہے وہاں کہ پیر چلو اپنے جوگے بڑا جن وقت بھی بڑی گا ہک پیر ہوندے لوگاں دی رہنمائی کرن دیاں اور ہک پیر ہوندے جڑے اپنے جوگے ہوندن او دن اج دے زمانے دے اندر اپنے جوگا بھی بڑون وقت بھی رب دے ہاں قبول ہے جڑا اہل علم ہوندا ہے اے اج زمانے دے وچ ہے کہ یار داڑھی مونے پیر کلندر ہے نماز نہیں پڑھدا پیر کلندر ہے قرآن نہیں پڑھدا پیر کلندر ہے جناب کچھ بھی کریندا ہے پیر کلندر ہے تو خود کو بھی دھوکا رہندا پیں خدا کو بھی دھوکا رہندا پیں رسول کو بھی دھوکا رہندا پیں تے دنیا کو بھی دھوکا دیندا پیں اپنے قلب کو بھی دھوکا رہندا پیں یاد رکھیں چاہ شریعت دا معاملہ ہوئے طریقت دا معاملہ ہوئے سنت و سیرت دا معاملہ ہوئے خدا دی قسم چاہ کیا دا بیٹھا ازل کو گھن کے اور قیامت تک اندہ تمام تر تعلق محمد عربی دی ذات نال ہے نہ کسی پیر دی شریعت ہے نہ کسی فقیر دی شریعت ہے نہ کسی اور دی سنت ہے میری گال یاد رکھیں چاہ نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے معاملات ہوتے جس میں گفتگو کرنے ہیں ایک گل یاد رکھیں نہ ابو بکر صدیق دی شریعت ہے نہ عمر فاروق دی شریعت ہے نہ عثمان غنی دی شریعت ہے نہ مولا علی دی شریعت ہے شریعت محمدی ہے انہاں بھی محمد عربی دی شریعت تے عمل کیتا ہے تو تے میں یوں تے عمل کر دے یعنی قیامت تک کسی پیر فقیر کی شریعت نہیں ہے شریعت محمدی ہے اور شریعت محمدی ایک طریق ہے جس نے اللہ نے زمین پر سب سے خوبصورت شریعت و طریقت و سنت و سیرت اور اسوہ حسنہ محمد عربی کو فرمایا عطا فرمایا ہے تو جیڑا ان کو اپنا چھوڑے سب تو بڑی غیر نبی دے وچ قرب الہی اللہ ان کو عطا فرمایا جیڑا انہا چیزوں کو اپنا چھوڑے وعدن اللہ دے نیک بندے جڑے ہیں نا جڑے رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں اہل علم لوگ ہیں قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں آج سارے معاشرے دے اندر خدمت اور جناب عزت اور مقام اور مرتبہ کیندہ ہے اس پیر دا اس فقیر دا اس مولوی دا اس حافظ دا جڑا اچھی گلی رکھ سی
جڑا اچھا ہی دولت رکھ سی جندہ اپنا درجہ ہو سی مقام ہو سی اوندہ معاشرہ عزت کریں ہے. لیکن اگر غریب بندہ ہے ودہ سیکل تے ہے پڑھیندہ حدیث نبی دا فرمان ہے قرآن ہے تیری نظر دے وچ اندی کوئی حیثیت نہیں لیکن اللہ دا قرآن یاد ہے اللہ دا نبی یاد ہے اللہ دا محبوب یاد ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. اللہ نے تو نہیں فرمایا پیر دا پترے فقیر دا پترے شاہ دا پترے جناب مفتی دا پترے. اللہ فرمائے کوئی بھی ہو تم میں سے وہ شخص بہترین ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے. بات اسا کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ عظیم ہیں معاشرے دے اندر عظیم تر لوگ ہیں جڑے چھوٹی جی مسجد ہوئے وڈی مسجد ہوئے ادارہ ہوئے تیرے بچوں کو قرآن پڑھندا بیٹھا ہے وہ چاہے پیر ہے تے ہمیں نہیں. اللہ دے ہاں دے شان ہے کہ روز محشر جڑے عالم دین ہو سن نا اہل علم لوگ جڑے معاشرے دی خوبصورتی اور حسن بہتر کرنے واسطے اپنا کردار ادا کرنے دے رہے ہو سن روز محشر دی شان و عظمت ہو سی جڑے قرآن نال جڑے رہے ہو سن نبی دے فرمان نال جڑے رہے ہو سن اور انہاں دی وجہ کول لوگ مجاہد بڑے ہو سن انہاں دی وجہ کول انہاں دے علم دے پروں عابد عبادت گزار اور شب زندہ دار پڑے ہو سن وہ اہل علم لوگ ہو سن جنہاں معاشرے کو سونا بناملو دی اپنا کردار ادا کیتا ہو سی. حضور فرمانے روز محشر دی دیہاڑ ہو سی اور روز محشر دی دیہاڑ جناب اللہ فرمے سی اجرے عبادت گزارن اے جناب مجاہدن اے جہاد کرنے والن انہاں کو جنت دروازہ کھلا پہ جنت داخل کر لو. ہن اہل علم کھڑے ہو سن وہ سن یا اللہ اجرے عابد ہیں اے عبادت گزار ہیں اے ساری علم دے بدولت اے عابد بڑھیں اے عبادت گزار بڑھیں یا اللہ جہاد کرنے والے ساری علم دے پاروں اے مجاہد بڑھیں یا اللہ تو انہاں کو جنت دیں دا پائیں تے اساں اللہ فرمے سی تواڈی شاناں الگ ہیں تو سا میرے خاص فرشتیاں دی مثل ہیوے تو کو میں سیڑ تے پیا کھڑے نہ ہاں تو کو مرتبہ اور مقام دے دا پیاں کہ تسا سفارش کرو جین دی تسا سفارش کر چھوڑے سو میں اللہ حساب نہ کرے ساؤں دی بخشش فرما دے. اے ہے وہ لوگ جڑے مسجداں آباد کریں اے وہ لوگ ہیں جڑے قرآن پڑھ دیتے پڑھیں دے ہیں نبی دا فرمان پڑھ دیتے پڑھیں دے ہیں بات اللہ دے ہونا دا مقام اور درجہ ایسا ہوتا ہے کہ روز محشر وعدن اکثر سارا مثال بڑی ہوئی ہے مولویاں دوتے اکثر آدھن جی مولوی تا ہے سست وڈا ہے یہ میں اکثر اساں یہ معاشرے سنتے ہیں مولوی ہے ہن مولوی تے بھائی گال تک کر نہیں سکتے ہن نقص تک کرتے رہندن لیکن نکلدا نہیں پیا ہوندا جس نے نکلدا نہیں تے مطلب مولوی تے ٹھیک ہے تے سست وڈا ہے. میں کہ تو سست عالم دین درجہ تے کو پتہ ہوندا نا تو کری گال نہ کرے. سرکار دی بارگاہ ایک صحابی نے گال کی تھی یا رسول اللہ ایک عابد دی فضیلت زیادہ ہے یا عالم دی. میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا پائے تبسم فرمایا. سرکار نے فرمایا تیرے سوال تے تب فرشتے ہی تعجب کریں دے کھڑے ہو سے تو کہ جہاں سوال پہ کریں دے. سرکار نے فرمایا ایک سست عالم دین با عمل کردار اچھا ہو سستی انسان ہے طبیعت بھی سستی ہوندی ہے. سرکار نے فرمایا سست عالم دین اگر ہوئے تو دے مقابلے 70,000 عبادت گزار ہوئے عالم نہ ہوئے عبادت گزار ہوئے عابد ہوئے شب زندہ دار ہوئے تہجد گزار ہوئے 70,000 دہیں کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے. سرکار نے فرمایا وہ 70,000 عبادت گزار شب زندہ دار ان کلے ایک سست عالم دین دی برابری نہیں کر سکتے. اہل علم دا سمجھا نہیں یعنی یہ مقام ہے قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے کا جڑا انسان اللہ دے گھروں کو آباد کریں دے رسول اللہ دی شریعت کو یعنی عام کریں دے اللہ کو کلہ نہیں چھوڑیں دا. اللہ تعالیٰ ان دی یعنی قبر کو بھی اجاگر رکھ دے ان دی عظمتاں ان دے مرن تو بعد تصانیف دی شکل دے وچ جناب زد عام دی شکل وچ زبان دی شکل دی وچ تاریخ دی شکل دی وچ اللہ ان دے نا کو زندہ رکھ دے کیونکہ فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرے ساں اور رب تک کتنا غفور رحیم ہے. نہ وہ پیر کو ادا پہ نہ وہ فقیر کو ادا پہ نہ وہ شاہ نہ گدا کو ادا پہ نہ مولوی نہ خان نہ چودھری کو ادا پہ اللہ ساریاں کو ادا پہ. کوئی امیر ہے تے ہمیں فقیر ہے اللہ فرمائدہ تو میرا ذکر کیتا کر میں تیرا ذکر کرے ساں. ذکر کیا کرے ساں اللہ فرمائدہ تو میرا ذکر کیتا کر میں زمین تے تیرے چرچے کر لے ساں. اور چرچے کے جے ہوندن جو بندہ مر گیا ہوندے تائیں مرن تو بعد زبان زد عام ہوندی اندے مرن تو بعد بھی اندی گال تھی دی پئی ہوندی ہے. کیوں تھی دی پئی ہوندی ہے کیونکہ اللہ اندہ چرچا کر چھوڑا ہوندا ہے. تاں واسطے اپنی زندگی دے اندر اللہ دے قرآن کو پکڑ گھن نبی دے فرمان کو پکڑ گھن
پکا سچا نمازی بڑھ ون اللہ وقت اللہ دی رضا وچ راضی تھی ون جڑے لوگ اللہ دی رضا وچ راضی تھی ونن وقت اللہ تعالی انہاں دی تقدیر انہاں دے نال جوڑ چھڑیندا ہے جیویں انہاں دا روح آدا ہے اللہ تعالی تقدیر کو میں بنا چھڑیندا ہے آخری گال تو سن او آدھن ایک سید ہیں سید آل رسول ہیں شاہ دولہ انہاں دا نا ہے انہاں دی وستی دے وچ بن ہے دریا ہے بہت وڈا یعنی سیلاب آندا ہے یہ میں واقعی دسندا بیٹھا کہ رب دی رضا وچ راضی رہ ون اگر کوئی ازمائش آوے تا اندے تے صبر کر ون اللہ تعالیٰ تے وہ بہترین اجر عطا کرے سی جو رب دی رضا تو راضی تھی گئے ازمائش دے ہوتے راضی تھی گئے پریشانی تے راضی تھی گئے ہر طور دے ہوتے تے تسلسل کو نہیں چھوڑا ہر پریشانی ہر خوشی دے وچ تے خدا دے ذکر کو نہیں چھوڑا تے رب دے سجدے کو نہیں چھوڑا پہاڑ تیرے ہوتے ڈھے گئے وقت بھی تے خدا کو نہیں بھلا اللہ بھی وقت ایجھیں کو نہیں بھلدا اللہ بھی کو ایسا مقام و درجہ اس آزمائش اور اس پریشانی تو بات عطا کریں دے اللہ فرمائندہ ہے بھائی میں نے کہا سن دو چیزاں ہی وہ یاد رکھے اللہ دے قرب دی دو چیزاں ہی وہ ایک وے عبادت ذکر قرآن اساں جڑی عبادت کریں دے نال رب دا قرب حاصل تھیندا ہے دوجا رستہ ہی وے جو تو آکھ میں عبادت گزار نہ پڑھ سکتا دوجا رستہ ہی وے ازمائش دا اے شیوہ پیغمبری ہے آزمائش جڑی ہے شیوہ پیغمبری ہے اے پیغمبران دا شیوہ ہے تیری میری اوقات نہیں کہ ایسا رب دی آزمائشاں تے برداشت کر سکوں بات ہکو رستہ تیرے میرے کو رہ ویندہ ہے ہکو رستہ خدا دی قربت دا او مسلح ہے او قرآن ہے او نماز ہے او فرائض و واجبات ہیں تو تے میں آزمائش دے لیکن ہے تاں واسطے خدا دی بارگاہ دے وچ اگر تیں سرخرو تھی ونے اور اللہ دا قرب حاصل کرنا ہے تو رب کو لاکھا کر کے مالک میں تیری آزمائش دے قابل نہ کہ میں تیری قرب آزمائش پا سکاں بس مالک میں کو تو پکا سچا نمازی بڑھا دے میں کو قرآن پاک پڑھن والا بڑھا دے کیونکہ یہ رستہ ہے جنہوں میں کو تیری قرب حاصل تھی سکتی ہے کیونکہ میں آزمائش دی میری اوقات ہے نہ میں قابل ہاں حضرت شاہ دولہ صاحب دی وستی دے وی جناب سیلاب آ گیا بند ٹوٹن تے آ گیا وستی دے لوگ سارے ٹر کے آ گئے شاہ صاحب کو کہ شاہ صاحب دعا فرماؤ حضور دی آلی وے اللہ تعالیٰ اس سیلاب کو بچاوے آپ نے کہیں چاہیے تھے نال ٹور پہن ساری وستی نالے بند تے چڑھ گئے پوچھانے بند کی تو تردہ پہ انہاں کہ جو فلاں جاتوں آپ سارے کو نال لے تو اون جاتوں ان کے ٹپے مارن لگ گئے جتو بند تردہ پیا ہے مریداں وستیاں نہ کہ غزور اسدہ تو کو آکے دعا منگو تے دعا منگسو تو ساتھ ہتھو ہی کام چاہوئی بے آپ نے فرمائے جو خدا چاہندہ ہے نراوے آپ فرمائے جدر مولا ادھر شاہ دولہ جو خدا دے بھنوت و دیر کیڑی گال دی یعنی اللہ کو بھننا چاہندے تھے تو تے میں دیر کریں دے پھر یعنی اللہ دی رضا اگر این وستی کو بناوڑ دیئے تو دیر نہیں کرنی کو بھنو آدن 700 سال تھی گئے اللہ کو عائزی سید دی ایسی پسند آئیے 700 سال تک اتھا پانی نہیں آیا یعنی رب دی رضا چے راضی خواجہ گل حسن رحمت اللہ علیہ ہیں نا مرشد عباس شریف والے اے او فقیر ہیں کوئی شک نہیں کہ خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ اپنی زندگی فرمایا آپ نے فرمایا ہے کہ جی مرشد عباس شریف خواجہ گل حسن رحمت اللہ علیہ آپ کو دے بارے خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ فرمایا آپ نے فرمایا گل حسن جرے تیرے سلوک دے منازل میں رہتا نا تے قرب الہی رہتا تیری عبادت تیرا ذکر رہتا تا اگر شریعت میں کوئی اجازت دیندی میں تیرا بیعت تھی اور پیر آتا پہ یعنی پیر کب شریعت اجازت نہیں دیتی کہ پیر مرید کا ہو لیکن آپ نے فرمایا اگر میں کوئی شریعت اجازت دیندی میں تیرا بیعت تھی ونجا یعنی تیرا قرب الہی تے کو اللہ دے ہاں تیرا مقام و درجہ ہے وہ خواجہ گل حسن کو اپنے نک دے ہوتے زخم نکلا اور آپ جنو شریف تو ڈیرہ اسمیل خان آج بھی توپاں والا بازار دے وچ او مسجد کھڑیے تھے جن دے وچ آپ 5-4 ڈڑے رانے ہیں حکیم کو دکھیں دے بھی ہیں وطول ویندے ہیں آپ اتھیں دکھاون گئے بیٹھے ہیں تے مسجد بیٹھے ہیں مریدینی بیٹھے ہیں کوئی دم شماپ رکھ دے بیٹھے ہیں تے ایک بندہ گیا تے وہ اپنے ایک ایسے سنگی کو گدی گیا جڑا پیرہ فقیرہ کو نہیں منے دا وہ ونج بیٹھا وہ دعا کروائی ہون خواجہ گل حسن رحمت اللہ دم درود بھی کریں دے بیٹھے جس ٹائم دم درود کریں دے بیٹھے تا اون دے دل دے وچ خیال آیا جڑا فقیرہ کو نہیں مریندا ہوں کہ میاں لوگاں کو پھوکے مریندا بیٹھے تے اپنا نک دی حالت دے یعنی زخم آئی نا آپ دے چہرے تے وہاں کہ آپ کو پھوکا چمارے لوگوں کو جو دم کرندہ بیٹھے تھوڑی دیر بعد دلی سوچیں دے کہ ایندہ پیر تا غلام حسن سواگ نہیں جڑا ہندوؤں کو کلمے پڑھیں دے او چا پھوکا مارے ہاں خواجہ گل حسن رحمت اللہ علیہ آپ نے اونا بندیے جو سدھا ان نوجوان کو مخاطب ہو کے فرمایا آپ نے فرمایا جوانہ کھڑ ون میری ذات تک ٹھیک میں میرے مرشد تک نہ ون
میرا مرشد دا بڑا با کمال ہے. آپ نے فرمایا فقیر بھی چاہوے اس زخم باقی نہ راسی لیکن میں تے میرا مرشد رب دی رضا وچ راضی ہیں. اگر این زخم دے وچ میری موت ہے تا لوگاں کو شفا دیندے بیٹھے رب دی عطا نال اپنے واسے نہیں منگتے. اگر این زخم وچ موت ہے تو یاد رکھو یعنی آکھن دا مقصد یہ ہے کہ اللہ دی رضا جرے لوگ راضی تھی وینن وقت اللہ تعالیٰ انہوں کو این جہانی چی بہت کچھ عطا کر رہے ہیں. اگلے جہانی چی انہوں دے درجات او حسن جو قرآن رات ہے تو تے میں جنتی کھڑے ہو سوں اور جنتی ایک ایسے جنتی حسن یہ یاقوت والمرجان دے پہاڑ تے بیٹھے حسن اور چہرے انہوں دے چمک دے بیٹھے حسن. اساں تو ساں اللہ کو پوچھوں کہ مالک اساں ہی جنتی اے بھی جنتی اے کیڑے ہن جری یاقوت اور مرجان دے پہاڑ دے بیٹھے تھے. اللہ فرمائے میرے دوست ہیں اے او دوست ہیں جنہاں دنیا دے اندر ہر چیز کو سٹ کے اللہ دی رضا واسطے اللہ دی رضا اور اللہ دی محبت واسطے ہر او کم کیتا جن دے وچوں راضی ہوئے. اللہ تعالیٰ وات ان دی قبر کوئی سنا کر چھوڑیں دے. اللہ حشر وچ بھی انہاں سراں دے اوتے جویں سرکار نے فرمائے کہ روز محشر نفس نفسی دا عالم ہو سی کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو سی. میرے کریم آقا فرمایا پیو پتر دا نہ ہو سی پتر پیو دا نہ ہو سی ماں دھی دی نہیں دھی ماں دی نہیں یعنی کوئی رشتہ کام نہیں آنے والا. نفس نفسی کا عالم جو ہوگا سوا نظر پر سورج ہوگا. میرے کریم اکثر میں فرمائے اتھاں لوگ اپنے پسینے تردے ودے ہو سن یعنی گرمی کی شدت اتنی انتہا ہوگی. سرکار نے فرمایا اتھاں ایجھوی لوگ ہو سن کہ انہاں کو خوف بھی نہ ہو سی انہاں کو گرمی بھی نہ ہو سی انہاں دے سر دے تو ٹھڈے ٹھڈے بدل ودے ہو سی. یعنی ایسا مقام بھی ہوگا ادھر. تاں واسطے انشاءاللہ خدا کو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت تے کو میں کو انہاں لوگوں چ رکھے. یہ سرکار نے فرمایا کہ روز محشر اللہ اپنا دیدار کروے سی اور اللہ تعالیٰ فرمے سی سارے جھک ونجو اور حکم فرمے سی اٹھو اپنے رب دا دیدار کرو. سرکار نے فرمایا اللہ دیدار کروے سی لیکن کچھ انہاں چ لوگ ایسے بھی ہو سن جڑے سجدے چ ویسن انہاں دی کنڈھاں دے وچ میخاں ٹھوک دتیاں ویسن اور رب دے دیدار کو محروم رہے ویسن. اللہ کو دعا کریں ہیں کہ یا اللہ ساگو تو انہاں لوگاں دے وچ رکھ چھوڑے ساگو جنت کو زیادہ طلب تیرے دیدار دی ہے. یا اللہ ساگو انہاں چ رکھ چھوڑے جنہاں کو تیرا دیدار نصیب تھی ونا ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا امتی بڑھاوے اور جنہاں نے اہتمام کیتا اللہ پاک انہاں کو بہترین اجر عظیم عطا کرے. جتنے بچے تھا حافظ قرآن بڑھن اللہ تعالیٰ کو حافظ عالم بعمل بڑھاوے. غزل سے فقہ سے فرمیندن کہ عالم اور حافظ اگر وہ باعمل ہیں تو وہ معاشرت خوبصورتی انہاں دینا لے لیکن اگر حافظ بھی ہے عالم بھی ہے تو بے عملہ ہے بے نمازی ہے اور بد کردار ہے انہوں عالم اور حافظ بھی ہے اور کردار دا صحیح نہیں. فرمائنن ایسے لوگ حافظ عالم ناسور ہوندن اور انہاں کو جیمن دا بھی حق نہیں انہاں کو مر ونجنا چاہیے ہے. تاں سے حافظ ہوئے عالم ہوئے باعمل ہوئے معاشرتی خوبصورتی اون دے نال ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام لوگ خاص طور تے جڑے قرآن و حدیث پڑھیں دے بیٹھے اللہ تعالیٰ انہیں خدمتہ منظور کرے اور خداوند کریم اساکو تاکو ہم مرد دم تک صراط مستقیم تے چلاوے. کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا پڑھدا پڑھیں دا ہے حسن نمانا فانی جہاں ہے کہہ نہیں اورانا سمجھ سیانا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.